کسی گاؤں کے پاس ایک کنویں میں کوئی شیر گر جاتا ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ زمین کی سطح بہت اوپر ہونے کی وجہ سے کنویں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ گاؤں کے ایک آدمی کا کنویں کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ کنویں سے ہلچل کی آواز سن کر وہ کنویں میں جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شیر بہت مشکل میں ہے۔ ایسے میں وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر لاتا ہے۔ سب کنویں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور شیر کو باہر نکالنے کی ترکیب سوچنے لگتے ہیں، مگر چونکہ شیر ایک خونخوار جانور ہے تو کوئی بھی ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ کنویں میں نیچے جائے اور شیر کو رسی باندھ کر اوپر لے آئے۔ اگرچہ ان سب کو شیر کی بے بسی پر رحم آ رہا تھا اور وہ واقعی اسے بچانا چاہتے تھے، مگر صرف اس کے خوف کی وجہ سے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈر رہے تھے کہ ایسے میں پورے آسمان میں بجلی کڑکی اور زور و شور سے بادل گرجا۔ تیز آندھی نے طاقت پکڑی تو لوگوں کا وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زور و شور سے طوفانی بارش شروع ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب بھاگ گئے اور شیر وہاں اکیلا ہی رہ گیا۔ بارش بہت تیز تھی کہ کنویں میں پانی بھرنے لگ گیا۔ شیر پھر سے باہر نکلنے کی ناکام کوششیں کرنے لگا۔ پانی بھرتا ہی جا رہا تھا، ادھر تک کہ اب پانی شیر کے سر تک پہنچ گیا اور کچھ ہی لمحے گزرنے کے بعد پانی سر سے اوپر نکل گیا۔ اب شیر کی سانسیں تھمنے لگی اور وہ زور سے دہاڑیں مارنے لگا۔ در حقیقت وہ دہاڑ موت کی دہاڑ تھی۔ اب شیر کی سانسیں تھم گئیں اور اس نے موت کو خود کے پاس آتا دیکھا اور بالآخر موت نے اس کو چوم لیا اور وہ شیر محض ایک قصہ بن کر رہ گیا۔ لگاتار غصہ انسان کی زندگی کا عکس بن جاتا ہے دوستو۔ یہ اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں رچ جاتا ہے اور یہ اس قدر ایک واضح احساس ہے کہ آپ جب کبھی بھی کسی غصے سے بھرے انسان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو لازماً اس شخص سے غصے کی بو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس سوال سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اس انسان کے غصے میں مبتلا ہونے کی خبر پہلے سے تھی کہ نہیں، مگر یہ احساس ہی ایسا ہے کہ آپ اسے چھپا نہیں سکتے۔ وہ شیر دوستو، آخر لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کر پائے؟ حالانکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ شیر کو بچا لیں، مگر صرف اس کی شخصیت میں رچے غصے کی وجہ سے وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پائے کہ بالآخر وہ شیر موت کا لقمہ بن گیا۔ یہ کہانی ہمارے ہی گرد و نواح میں بسے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کی ترجمانی کرتی ہے دوستو۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہوں گے کہ جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر محض ان کے کردار کی وجہ سے آپ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پاتے۔ اس میں آپ کا تو کچھ نہ گیا، مگر اس شخص نے آپ کی مدد حاصل کرنے کا موقع گوا دیا اور عین ممکن تھا کہ اس مدد سے اس انسان کی زندگی مکمل بدل جاتی۔ بحیثیت انسان معمولی اور عارضی طور پر غصہ آ جانا انسان کی فطرت ہے دوستو، اور اس کا کچھ خاص نقصان بھی نہیں۔ غصہ محض ایک احساس ہے جو کہ انسان کے من میں تشکیل پاتا ہے، مگر یہ زہر تب بنتا ہے کہ جب یہ آپ کا مالک بن جائے، جب آپ کا اس پر سے مکمل قابو ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے دوستو، کسی بھی عادت کو اپنا مالک نہ ہونے دیجیے۔ آپ اپنے مالک خود ہو۔ آپ کا ہر احساس آپ کے اپنے قابو میں ہونا چاہیے، تبھی آپ زندگی کو بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں۔ تو اب جب کبھی بھی آپ کا غصے پر سے قابو چھوٹ رہا ہو تو اس شیر کی کہانی کو دہرائیں اور غور کریں کہ اگر اس کی پہچان ایک رحم دل جانور کی ہوتی تو وہ لوگ اس گہرے طوفان میں بھی اسے بچا لیتے۔ قدرت بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے دوستو، مگر اس کی مدد کرنے کا انداز کچھ مختلف ہے۔ وہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے
آپ کے زندگی جینے کے انداز کو بدل دیتی ہے، مگر بہت سے لوگ اس بدلاؤ سے ڈر جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، اور بالآخر قدرت ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اب خود پر غور کیجئے کہ کیا واقعی آپ کا کردار ایسا ہے کہ قدرت آپ کی دوست بن جائے؟ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی شروعات کے ساتھ۔